تو میرا سوال یہ ہے ایک سوال پٹ اپ کہ کرو آپ لوگ غیر مقلد ہیں، یعنی کسی امام کی تقلید نہیں کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ لوگوں کے نزدیک کسی بھی علماء کا قول حجت نہیں ہے۔ اس لیے میرا سوال ہے کہ دنیا میں ایسے بھی ملک ہے جہاں کئی دنوں تک رات نہیں ہوتی ہے، یعنی 24 گھنٹہ دن ہی رہتا ہے، تو ایسے ملک میں نماز کے وقتوں کا تعین کیسے ہوگا؟ قرآن اور صحیح حدیث سے دلیل دیجئے، امام کا قول نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات تو آپ جو ہے نا وہ ہمارے مسلک کو صحیح سے سمجھے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی ایک امام کی بات نہیں مانتے، ایک امام کا قول حجت نہیں سمجھتے ہیں۔ ہاں، پوری امت کے ائمہ، ان کا جو فہم ہے قرآن و سنت کے حوالے سے، اس فہم کو ہم حجت مانتے ہیں۔ استدلال اگر کوئی امام کر رہا ہے اور وہ استدلال کی بنیادیں صحیح ہیں تو اس کے استدلال کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں۔ تو جو بات آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم یہ ائمہ کو نہیں مانتے، تو یہ بات تمہارے پر الزام ہے کہ ہم ائمہ کو نہیں مانتے۔ ہم نے شروع میں ہی اس الزام کی وضاحت کر دی تھی کہ ہم ایسا نہیں کہ ائمہ کو نہیں مانتے، ہم کسی ایک امام کی تقلید نہیں کرتے۔ ایک امام کی تقلید کرنا اور ائمہ کو نہیں ماننا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی ایک امام کی تقلید نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ کسی بھی امام کو نہیں مانتا ہے۔ ہم تمام ائمہ کو مانتے ہیں، ان کے اجتہاد کو مانتے ہیں، ضوابط کو مانتے ہیں۔ کوئی امام اگر شریعت کی کسی دلیل سے صحیح بنیادوں پر استدلال کر رہا ہے تو اس کے قول کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ بات آپ اہل حدیث مسلک کیا اس کو اچھے سے آپ سمجھ لیں۔ باقی جو آپ کا سوال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بتایا کہ جب دجال آئے گا نا تو دن جو ہے وہ بہت بڑے بڑے ہو جائیں گے۔ ایک دن کا جو ہے نا وہ بعض مرتبہ غالباً حدیث کے الفاظ ہے کہ ابھی وہ ایک دم حدیث کے صریح الفاظ مجھے نہیں یاد ہیں، پر حدیث میں الفاظ اسی طرح کی کہ ایک دن جو ہے نا وہ ایک مہینے کا ہو جائے گا یا 40 دن کا ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب ایسا ہو جائے گا تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اندازہ لگا لینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے بتایا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہی اس کی وضاحت موجود ہے کہ کہیں پر اگر دن بڑا ہو جائے، جیسے قیامت کے قریب جب دجال آئے گا تو دن بڑا ہو جائے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اندازہ لگا لینا۔ تو ہم کو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ کہیں پر اگر دن معمول سے زیادہ بڑے ہیں، یعنی 24 گھنٹے سے زیادہ بڑے ہیں، 6 مہینے کے دن ہیں، تو وہاں کے لوگ اندازہ لگا کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے یہ بات۔ چلیے ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ ہاں، تو دوسرا سوال یہ ہے، میرا مختصر سا سوال ہے کہ شیخ کفایت بھی آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں، ان کا بھی جواب دے دیجیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو سوال انہوں نے کیا اس کا جواب ائمہ اربعہ میں سے کسی نے دیا؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم ہے، میرے ذہن میں سوال آیا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بس۔ تو آپ کیا ہیں، حنفی ہیں آپ نا؟ تقلید نہیں کرتے ہیں آپ حنفی ہیں نا؟ جی الحمدللہ۔ تو امام حنیفہ نے کہاں کہا ہے آپ بتائیے؟ اب ہم نے قرآن، ہم کہتے ہیں قرآن مانتے ہیں تو ہم نے قرآن سے دلیل دے دی، اب آپ امام حنیفہ سے دلیل دیجیے۔ ہمارے علماء جو قیاس سے بھی مانی کے ثابت کرتے ہیں، قیاس کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ قیاس کو بھی نہیں مانتے ہیں، تو ہمارے علماء قیاس کرتے ہیں۔ ارے بھائی، ہم کیا مانتے نہیں مانتے؟ آپ امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں آپ امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، تو آپ علماء کو کیوں بیچ میں لا رہے ہیں بھائی؟ آپ امام حنیفہ سے ثابت کریے نا، آپ علماء کو کیوں بیچ میں لا رہے ہیں؟ ہم یہ تھوڑی نہ کہتے ہیں کہ علماء کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں نا، تو امام حنیفہ سے ثابت کریے نا کوئی بات، یا تو بولے کہ آپ امام حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں نا؟ ارے بھائی، اس مسئلے میں آپ امام حنیفہ کی تقلید نہیں کر رہے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، ہم مان لیے آپ کو کانٹر، ہم جب جواب دے رہے ہیں آپ کے سوال کانٹر سوال کر رہے ہیں۔ نہیں، ابھی آپ جواب نہیں دے رہے ہیں، ہم پوچھ رہے ہیں کہ اس مسئلے میں آپ امام حنیفہ کی تقلید نہیں کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اس طرح کا سوال کرتے ہیں نا، اس مسئلے میں آپ امام حنیفہ کی تقلید نہیں کر رہے ہیں نا بھائی۔ ایک آسان سا سوال تو کیا ہے کہ امام حنیفہ نے کہا ہے، جو مسئلہ آپ بتا رہے تھے کہ قرآن حدیث سے ثابت کر، تو ہم نے تو حدیث پیش کر دی آپ اللہ کے نبی کی، تو آپ کہتے ہیں آپ امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، تو امام حنیفہ نے یہ بات کہی ہے، امام ابو حنیفہ نے یہ بات کہی ہے۔ بھائی دیکھو، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث سے ثابت، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے ہم کو اس مسئلے کا، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے ہم کو اس مسئلے کا حل نہیں مل رہا ہے، تو آپ کیا بولتے ہیں کہ دیکھو علماء کی تقلید کرو؟ یہی بولتے ہیں آپ نا، علماء کی تقلید کرنا پڑتا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ امام حنیفہ کی تقلید کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں، تو تقلید سے جس مسئلے کو آپ حل کرنا چاہ رہے تھے وہ تو حل ہی نہیں ہوا۔ یہ بات تو امام حنیفہ سے بھی نہیں ثابت ہے۔ سن تو لے میری بات کو، سن تو لیں۔ میں امام اعظم ابو حنیفہ نے کہاں پہ کہا نہیں کہا میں اتنا نہیں جانتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں اپنے لا علمی کی بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے نہیں کہا۔ اب کیا کرنا ایکسٹریم میں چلے آئے، یعنی یہاں پہ بات نہ بن پڑے وہاں بولو، مجھے نہیں پتا۔
ہاں میں اپنے لاعلم میں، یہ کوئی بات نہیں ہوئی. آپ یہاں بیٹھے ہوئے سوال کا جواب دینے کے لیے، میں تھوڑی نہ بیٹھا ہوں گا سوال کا جواب دینے کے لیے. آپ سوال کا جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں یا میں تو سوال کا جواب مل گیا آپ کو، سوال کا جواب مل گیا آپ کو نا. بحث کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اگر سوال ہی کا جواب چاہیے تو سوال کا جواب مل گیا نا. اس لیے تو میں دوبارہ تو آپ بحث نہیں کرنے آئے تھے نا، سوال کا جواب لینے آئے تھے تو جواب ملا نا. تو آپ جائیے، آپ کیوں بحث کر رہے ہیں بھائی؟ مطلب آپ جب کو آپ کو آپ سے کچھ پوچھا جائے گا تو آپ بولیں گے میں سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، اور پھر بحث بھی کرنے لگیں گے، اور ہم کچھ پوچھیں گے تو آپ بولیں گے مجھے نہیں پتا ہے. بھائی یا تو بحث کرو تو جواب دو، یا پھر سوال کا جواب مل گیا تو چلے جاؤ. آپ یہ کون سی بات ہے کہ آپ سوال کریں تو ہم جواب دیں، اور آپ سے سوال کریں گے تو آپ بولیں گے کہ میں سوال کرنے آیا تھا؟ تو سوال کرنے آیا تھا تو جواب مل گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال کے میں تو آگے ذریعے سوال کے لیے جا رہا تھا نا، شیخ صاحب روک لیے نا، بولے کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں. کون کس نے بولا یہ؟ میرا مقصد کیا تھا واضح ہو چکا، میں اور کلیئر کر دیتا ہوں. میرا مقصد صرف ہے، اصل میں اس طرح کے جو سوالات آپ لوگ کرتے ہیں نا، اس طرح کے سوالات جو آپ لوگ کرتے ہیں، آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں سب چیز نہیں ہے، اس لیے اماموں کی تقلید کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، ورنہ قرآن و حدیث سے ہر مسئلہ نکل ہی نہیں سکتا ہے. تو اس لیے اماموں میں سے، چاروں اماموں میں سے کسی کو پکڑنا ضروری ہے. تو پھر اسی انداز سے میں نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ ہر مسئلہ ائمہ اربعہ سے بھی حل نہیں ہوتا ہے. یعنی چاروں اماموں سے مسئلہ، جو سوال آپ نے اٹھایا، اس کا جواب جو ہے مذاہب اربعہ جو چار فقہ ہیں ان میں سے کہیں بھی نہیں، بلکہ آج جو اور نئے نئے مسائل جس کو ہم نوازل کہتے ہیں، خون ٹیسٹ کا مسئلہ ہے، کسی کو خون دینے کا مسئلہ ہے، ایروپلین میں نماز پڑھنے کا مسئلہ، اتنے سارے مسائل ہیں. آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ سے لا سکتے، اس کو نہیں لا سکتے آپ. تو پھر کیوں اہل حدیثوں پہ آپ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اہل حدیث کا مسلک مان لو تو پھر ان نئے سوالوں کے جواب کہاں ملیں گے؟ تو اگر امام حنیفہ کو مان لو تو پھر نئے سوالوں کے جواب کہاں ملیں گے بھائی؟ کیا امام صاحب کی قبر سے آپ پوچھ کے آتے ہیں؟ یہ تو ہماری تو جیت ہوگی نا، ہماری تو فتح ہوگی نا اس میں. یعنی ہم ہمیشہ کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ بند نہیں کرنا، آپ لوگوں نے بند کیا. اجتہاد کا دروازہ کھلا رہے گا تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جتنے بھی مسئلے آئیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل ہوں گے. تو ایک عالم جب اجتہاد کرتا ہے تو اپنے گھر سے نہیں لاتا، وہ قرآن، جیسے شیخ سرار نے دلیل دی، ایک اجتہاد ہے، اس کے لیے انہوں نے دلیل دی باقاعدہ حدیث سے. تو جب بھی کوئی قیاس کرے گا، یا قیاس اور اجماع کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی اپنے گھر سے بنا دیا ہے، قیاس اور اجماع بھی حدیث سے ہی ہوتا. میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو امام شافعی جرح و تعدیل میں ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا. واقعہ یہ ہے کہ امام مالک کے شاگرد امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام محمد میں تھوڑا گفتگو ہو گئی اپنے اپنے امام کی فضیلت بتانے میں. تو امام شافعی نے سوال کیا امام محمد سے، یعنی امام حنیفہ کے شاگرد سے، کہا کہ قرآن میں میرے امام مالک زیادہ جانکار ہیں یا آپ کے امام ابو حنیفہ؟ تو امام محمد نے کہا بھی آپ کے امام مالک جو قرآن کے زیادہ جانکار ہیں. پھر امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ من عالم بالسنت صاحبنا او صاحبکم، کہ اچھا حدیث کا سب سے بڑا جانکار کون ہے، ہمارے امام مالک یا آپ کے امام ابو حنیفہ؟ دونوں میں حدیث سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ قال اللہم صاحبکم. تو امام محمد نے کہا بھی آپ کے جو امام ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں. تو پھر پوچھا کہ من عالم باقاویل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی جو ہم کہتے ہیں کہ منہج سلف، کہ جو اللہ کے صحابہ کرام کے جو اقوال ہیں ان کو سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ تو کہا بھی تمہارے. اس کے بعد امام شافعی نے کہا فلم یبق الا القیاس والقیاس لا یکون الا علی هذه الاشیاء فمن لم يعرف الاصول فلا ای شیء یقیس. کہا کہ اب تو بچا قیاس، تو قیاس انہی چیزوں پر ہوگا، یعنی قرآن ہے، حدیث ہے، صحابہ کرام کے آثار ہیں، انہی تینوں کو بنیاد بنا کے ہی کوئی قیاس کیا جائے گا. تو جو شخص ان تینوں میں کمزور ہو، یعنی قرآن میں کمزور، حدیث میں کمزور، صحابہ کرام کے آثار کی معرفت میں کمزور ہے، تو وہ قیاس کہاں سے کرے گا؟ کہنے کا مطلب ہے کہ بعد میں جو اجتہاد ہوتا ہے، قیاس ہوتا ہے، وہ قرآن، حدیث، صحابہ کرام کے آثار کی روشنی میں ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بات کا کوئی نیا مسئلہ آ گیا تو اس میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیتا ہے. تو یہ کہنے کی کوشش کرنا کہ ان نئے سوالوں کے جواب قرآن و حدیث میں نہیں ملتے، غلط بات ہے. قرآن و حدیث سے استنباط کیے جاتے ہیں. قرآن و حدیث سے جب قیاس کیا جاتا ہے تو قرآن و حدیث کی کسی دلیل کو سامنے رکھ کر ہی قیاس کیا جاتا ہے. ورنہ پھر یہ جو ہمارے اوپر آپ تہمت باندھنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے، یہ پلٹ کے آپ کی طرف جاتا کہ آپ کے ہاں بھی فقہ حنفی میں جوابات نہیں ہیں، اس لیے حنفی حضرات، دیوبندی حضرات نئے نئے مسائل کے اپنے علماء ان کے جواب دے رہے ہیں. اس کے جوابات ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نہیں دیا، انہوں نے دیا. تو بھیا جب اجتہاد ہی کرنا نا، بات کیا ہوئی؟ گھوم پھر کے بات یہ آئی
کہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے اجتہاد کرنا پڑے گا. تو جس طرح سے نئے مسائل میں آپ اجتہاد کر رہے ہو، ایسے پرانے مسائل میں پرانے علماء نے، صحابہ کرام نے جو اجتہاد کیا ہے اسے آپ کیوں نہیں لیتے؟ بھئی آج کے دیوبندی علماء کسی مسئلے میں اجتہاد کریں، آپ ان کی تقلید کرو گے. اگر صحابہ کرام نے اجتہاد کیا ان کو کیوں نہیں مانو گے آپ؟ تو خلاصے کلام کی یہ کہنے میں آپ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے کہ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے جواب اہل حدیث کے پاس نہیں. اہل حدیث کے پاس ہر سوال کا جواب ہے اور ہر سوال کی دلیل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے. جی تو یہ ہم لوگ کب کہیں کہ قرآن و حدیث میں ہر چیز کا کام کیوں لگانا ہے؟ بھئی آپ لوگ یہ کہنے کی کوشش کرتے کہ فلاں نیا مسئلہ آ گیا، اب اس کی دلیل قرآن حدیث میں کہاں ہوگی؟ شیخ بات ہو گئی میرے خیال سے آپ کی، اور مزید اب بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے وہ خلاصہ پورا پیش کر دیا. ان کے سوال کی جو نیت تھی وہ بھی آپ نے بتا دی، اور جو یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے وہ خود ان کے خلاف دلیل بن گئی. اتنی بات کافی ہے. چلے ٹھیک ہے.